نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کرنا، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا باعث ثواب۔ مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے، البتہ میت کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ صدقہ پھر ہوگا۔ جو میت وصیت کر جائے اس کی قربانی جائز ہے نا، رسول اللہ نے ان کو کی تھی۔ کبھی حضرت ابوبکر نے قربانی کی کہ اللہ کے رسول کی، جبکہ حضرت عائشہ زندہ تھی رضی اللہ عنہا، وہ بیوی تھی اللہ کے رسول کی، یہ سسر ہے، انہوں نے کیا کبھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن، اور میں ہوں سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے۔ جیسے کہ کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کی طرف سے قربانی کرنا، یا کسی رشتہ دار کی طرف سے یا کسی دوست کی طرف سے جو انتقال کر گئے ہیں ان کی طرف سے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کیا معاملات ہیں۔ چلیے علماء کرام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ مدنی چینل کا موقف سنتے ہیں سب سے پہلے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ کہہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور میں نے ان کے نام پہ قربانی میں حصہ ڈالا تھا، اور مجھے کسی نے بتایا کہ جب تک میں اپنا حصہ نہ ڈالوں ان کا حصہ نہیں ڈال سکتا، تو پلیز مجھے بتائیں کہ یہ بات صحیح ہے؟ صحیح کہا جس نے کہا ان سے، کیونکہ اصل میں ایک بڑی تعداد کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ قربانی جب لازم ہو جاتی ہے صحیح ہے، تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی طرف سے کر رہے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی قربانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کرنا، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا باعث ثواب ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب کہ آپ اپنا واجب ادا کر چکے۔ اگر آپ پر اپنا واجب موجود ہے کہ ابھی آپ نے اپنی قربانی نہیں کی، یعنی اب آپ کا حصہ موجود ہے، آپ پر قربانی لازم ہوتی ہے، آپ صاحب نصاب ہو چکے ہیں قربانی کے لحاظ سے، تو پہلے آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنی قربانی اپنی طرف سے قربانی دیں گے تاکہ آپ کا واجب ادا ہو جائے۔ اب اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، مزید مال آپ کے پاس موجود ہے، آپ اور کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اپنے والدین کی طرف سے کریں، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کریں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حصہ ملا ہے، یعنی جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اس طرح کریں تو اچھی بات ہے، لیکن اولاً جو آپ پر واجب ہے اس کو آپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں ادا کیا تو اب اس صورت میں، اور وقت بھی نکل گیا ہے، تو اب آپ کو ایک بکرا یا بکری یا اس کی قیمت جو ہے وہ شرعی فقیر کو دینا ہوگی۔ سالم بکرا، پورے کا پورا بکرا جو ہے وہ دے دے، یا بکری دے دے پوری کی پوری، یا پھر جو ہے ان کی جو رقم بنتی ہے وہ کسی شرعی فقیر کو دینا یہ لازم ہے۔ تو آپ نے مدنی چینل کا موقف سن لیا، چلیے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اکمل صاحب، ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ یہ بھائی نے اور پھر ایک کویسچن تھا کہ اگر کوئی شخص کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گوشت کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ جس شخص کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں کیا اس نے موت سے پہلے قربانی کی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے والد صاحب فوت ہوتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ بیٹا میری طرف سے 1-2 قربانی کر دینا، تو اگر تو میت نے وصیت کی تھی قربانی کی اور ہم اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں تو گوشت نہیں کھا سکتے، اس کو پورا کا پورا صدقہ کرنا ہوگا۔ اور اگر مرحوم نے کوئی وصیت نہیں کی تھی، ہم اس کی وصیت پوری نہیں کر رہے بلکہ اپنی طرف سے، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات والد صاحب کی طرف سے کر دی، مرحوم والدہ کی طرف سے کر دی مرحومہ، تو اس صورت میں اس قربانی کے گوشت کا وہی حکم ہوتا ہے جو عام ہمارے گوشت کا حکم ہوتا ہے، یعنی اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ خود رکھ لیں، ایک حصہ غربا میں دے دیں، ایک حصہ دوست احباب میں دے دیں۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ کی تھی تو گوشت نہیں کھا سکتے، نہیں کی تھی تو بالکل کھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انتقال کرنے سے پہلے وصیت کر کے جاتا ہے تو وہ گوشت آپ کھا نہیں سکتے، پورا کا پورا صدقہ کرنا پڑے گا، یعنی کہ پورا بانٹنا پڑے گا، اور اگر آپ اپنی طرف سے کوئی حصہ ڈالتے ہیں مرحومین کا تو آپ کھا سکتے ہیں اس گوشت کو۔
تو بہرحال آپ مفتی اکمل صاحب کا موقف آپ نے سن لیا. اس کے بعد طارق مسعود صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, ان کا موقف سنتے ہیں. اس نے کہا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی, ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں, صرف ابا سے کر لیں, صرف اماں کے لیے کر لیں, دونوں کے لیے کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اب دونوں کے لیے کریں گے تو کیا ثواب تقسیم ہو کے ملے گا دونوں کو؟ یہ ایک سوال ہے بھائی, سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ایک بکرا, ایک دمبا یا گائے کا ایک حصہ آپ کے مرحوم والدین دونوں کے لیے کر لیا آپ نے, تو کیا آدھا آدھا دونوں کے لیے ہوگا یا دونوں کو پورا پورا ثواب ملے گا؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں, کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں. صحیح ہے نا؟ ابے بھائی بکرا ایک ہے اور ہو رہی ہے مرحوم ابا اور اماں دونوں کی طرف سے, تو کیا آدھا آدھا ابا اماں کو ثواب پہنچے گا یا پورے پورے بکرے کا پہنچے گا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا نا. تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں, کیونکہ قرآن و حدیث جہاں واضح نہیں ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہے نا. تو بعض جی نہیں, مرحوم میں زیادہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, زندہ میں تو ایک کے لیے ہی ہوگا. جو مرحومین ہیں ان میں پوری امت کے لیے جب نبی نے کر لیا تو آپ بھی پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اصل میں ہوتا وہ آپ ہی کی طرف سے ہے, تو آپ چونکہ ایک ہے تو آپ ایک ہی بکرا کریں گے, لیکن اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے زیادہ لوگوں کو. تو وہ 2 کے لیے بھی ہو سکتا ہے, 10 کے لیے بھی ہو سکتا ہے, پوری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہوگا پھر آپ کے لیے. لیکن جب وہ قربانی 2 کی طرف 2 زندوں کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ دونوں کے لیے الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں ایک میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے. لیکن صرف ثواب پہنچانے کی حد تک جہاں تک بات ہے تو ثواب پہنچانے میں تو 10 کو پہنچا دیں آپ. تو اب علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے, صحیح ہے نا, اور بعض کہتے ہیں نہیں پورا ثواب اس کو بھی ملے گا, پورا ثواب اس کو ملے. دونوں قول ہیں علماء کے. تو اس لیے افضل تو یہی ہے کہ ابا کے لیے الگ کر لیں, اماں کے لیے الگ کر لیں, افضل یہی ہے. اور اگر نہیں کر سکتے دونوں کے لیے کر لیں, ایک ہی کر لیں دونوں کے لیے. اللہ پہنچانا چاہے گا تو دونوں کو پورے پورے. اسی کانٹیکسٹ میں اگلا پوائنٹ نمبر, تو آپ نے طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا. اب چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. نمبر 10 ہے, یہ روایت ہے جس کی وجہ سے تھوڑا ایشو آج کل چل نکلا ہے, وہ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے, اور یہ ضعیف روایت ہے. اور یہ وہ روایت ہے جس میں وہ سکم ہے جو میں پہلے بیان کر چکا, کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ہر سال 1 مینڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کروں. تو 2 مینڈے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے, ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. بالکل صحیح. تو اس حدیث میں وہی شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس راوی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے, اور یہی رول ہے جس کی وجہ سے وہ خطرناک روایت بھی ضعیف ثابت ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں ہے, اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی موجود ہے, اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے. اب یہ حدیث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ روایت درج ہے لیکن یہ ضعیف ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو, اور یہ بات کنائے سے نہ کرو, ڈائریکٹ کرو. ولیعوذ باللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بات نہیں فرما سکتے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. بالکل یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اگر یہ کسی نے صحیح مانی ہے پھر وہ بھی صحیح مانے گا. تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کے تحت 1495 نمبر روایت کے تحت ایک مسئلہ بھی انہوں نے سالو کیا ہے, کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ, جو تبع تابعین میں سے ہے, المتوفا 181 ہجری, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں,
यानी उन्होंने अगर इस हदीस को लिया भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खसूसियत के तौर पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से चलो कुर्बानी कर दी, किसी को अगर ज़ौफ़ के लिए नहीं उस हदीस का, कोई बिदअत का फतवा नहीं, आज भी वो कर लेता है जिसको ये बात पता नहीं है। हाँ, पता चल जाए फिर बचने में आफियत है, बिदअत का फतवा हम फिर भी नहीं लगाते। सही है। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी ना की जाए, अलबत्ता मैयत की तरफ से जो जानवर ज़बा किया जाएगा वो सदका फिर होगा। और फिर फरमाया कि इस सारे को ही कुर्बान जो किया हुआ जानवर है, सारे को ही फिर सदका करना होगा, अपने पास नहीं रख सकते क्योंकि सदके का गोश्त है। और इसमें यह बात याद रखिए, ये बकरा भी फिर अलग से करना होगा। गाय में हिस्सा डाल दिया अगर, 7 में से एक हिस्सा किसी और के लिए जो फौत शुदा है कि मेरे अम्मी अब्बू की तरफ से या फलां की तरफ से, तो सारों की कुर्बानी खतरे में पड़ गई। और ये बात समझ लीजिए, सही मुस्लिम की हदीस के तहत मैयत को 3 अमाल का सवाब पहुंचता है, उनमें से एक अमल यह भी है कि नेक औलाद के अमाल का सवाब भी पहुंचता है, उनकी दुआओं का सवाब पहुंचता है। दूसरा, इल्म की बात जो उसने अपनी जिंदगी में की वो मिलना भी चाहिए। और तीसरा, सदका जारिया जो अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया। लेकिन ये जो बात है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम कुर्बानी करते हैं, हमारे माँ बाप जिंदा हैं या फौत हो चुके हैं, उन तक सवाब पहुंचेगा। और पूरी उम्मत की कुर्बानी का सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरिए हिदायत बने हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हमारे हर अमल का सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा अमाल में भी जाता है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने मौक़िफ़ सुन लिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कि वो जो है कुर्बानी के अंदर हिस्सा नहीं डाल सकते किसी मैयत का, क्योंकि वो पूरा सदका हो जाता है, फिर उसका गोश्त खा भी नहीं सकते आप। तो चलिए अब चलते हैं एडवोकेट फैसल साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। हमारे शेख के बादौखत ये होता है कि अगर हम बड़े जानवर के अंदर हिस्सा डालना चाहते हैं तो उसके अंदर एक ये मसला होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का भी एक हिस्सा डाला जाता है, तो हमको अपने हिस्से के अलावा और कुछ पैसे देना पड़ता है कि वो सब मिलके एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का हिस्सा डाला जाता है। तो उसके अंदर थोड़ा सा मसला होता है पैसे देने के लिए, तो कैसा इस ताल्लुक से क्या करना चाहिए? मैंने एक अच्छा सवाल किया कि जो मैयत के ताल्लुक से कुर्बानी है, चाहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हो या दीगर लोगों के नाम से, इसका क्या मसला है? सही है। देखिए, अल्लाह के रसूल करनी, मैं एक आम बात मैयत के ताल्लुक से कर देता हूँ। मैयत के नाम से कुर्बानी के ताल्लुक से उलमाए सलफ में इख्तिलाफ है, किया जाएगा या ना किया जाएगा। इस मामले में जो उनकी राय है वो ये है कि अगर मैयत के नाम से कुर्बानी की जाती है तो कुर्बानी का सवाब तो उस शख्स को मिलेगा जिसने की, उस कुर्बानी का गोश्त तो इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिर्फ गरीबों में बांटेंगे, उस गरीबों में गोश्त बांटने का सवाब मिलेगा उस मैयत को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बात समझ रहे हैं? सलफ में इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ में पहले उलमा की राय ये है कि जो कुर्बानी मैयत के नाम से होंगी, सवाब मैयत को नहीं, सवाब करने वाले को मिलेगा जिसका पैसा था। और वो शख्स जिसके नाम से की जा रही है, वो गोश्त को अगर लेता है और पूरे गोश्त को तकसीम करेगा गरीबों में, तो गोश्त को तकसीम करने का सवाब मिलेगा। इसलिए कि मैयत को अगर खाना खिलाया तो सवाब मिलता है, मैयत के नाम से पैसे दिया सदका तो सवाब मिलता है, तो मैयत के नाम से गोश्त दिया तो सवाब तो मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? वो राय उन्होंने दी है कि अगर कोई मैयत के नाम से करता है तो फिर पूरा गोश्त सदका करना पड़ेगा और उसका सवाब किसको मिलेगा? फिर मैयत को। वो खा नहीं सकता, इसलिए कि वो सदक़े में आएगा, कुर्बानी का नहीं मिलेगा। दूसरा, उस मैयत को कुर्बानी का सवाब मिल सकता है जिस मैयत ने जिंदगी में कुर्बानी की वसीयत की हो अपने बच्चों से। जैसा कि बाप बेटे से बच्चों से कह रहा है, देखो मेरे बाप भी अगर तुम्हारी ताकत हो तो जरूर मेरी कुर्बानी करना। ताकत हो तो ये नहीं कि बेटा अपनी नहीं कर और बाप की कर मैयत वाली, मैं जिंदों को सवाब असल है, जो गुजर चुके उनका तो हुआ। ठीक, तो फिर समझ लो बच्चा सोच रहा है कि भाई मेरे पास ताकत तो है, आज वालिद की भी कर देता हूँ, तो कोई मसला, इसलिए कि वालिद ने या मैयत ने मरने से पहले वसीयत की थी, तो वसीयत जो कर जाए उसकी आप कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हिस्सा डालते हैं भाई, का जो सवाल था। और होता ये कि जानवर में 6 हिस्से होते हैं हमारे पास हिंदुस्तान में, बड़े जानवर। एक तो रसूलुल्लाह का रहता, फिर 6 लोग मिलके 7 हिस्से स्पॉन्सर करते हैं, मतलब एक हिस्से में सब कुछ 6 लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा डालना पड़ता। 2500 का हिस्सा 250 रुपए एक्स्ट्रा डालो, चूंकि रसूलुल्लाह का भी हिस्सा है, 7 लोग 250 डाल के वही हिस्सा बना। इसका क्या मतलब? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से कभी भी कुर्बानी करने की वसीयत नहीं की थी। जो रिवायत मिलती है अबू दाऊद की, अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु उसके रावी हैं, वो फरमाते हैं हदीस लेकिन ज़ईफ है, फिर भी बयान कर रहा हूँ जो कि वजह बनती है लोगों की कुर्बानी की। अगर उसको बहस की हद तक मान लिया है सही, तो भी उससे क्या बात निकलती है वो रखना चाह रहा हूँ। बहस की हद तक सही मान भी लिया जाए तो उससे क्या बात निकलती है वो रख रहा हूँ आपके सामने। पहले हज़रत अली रजी अल्लाह रसूल, हदीस में अल्फाज है कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद भी एक जानवर ज़ुबह करते थे। किसी ने कहा अली तुम ज़ुबह क्यों करते हो? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी। तो इस ज़ईफ हदीस को ले भी ले जाते से मसला साबित यह होता है जो मैयत वसीयत कर जाए उसकी कुर्बानी जायज़ है ना, रसूलुल्लाह ने उनको की थी। कभी हज़रत अबू बकर ने कुर्बानी की अल्लाह के रसूल की, जबकि हज़रत आयशा जिंदा थी रज़ी अल्लाह अन्हा, वो बीवी थी अल्लाह के रसूल की, ये सुसर है, दोनों ने किया कभी।
उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु जिंदा थे, जो आपके ससुर थे, उनकी बेटी हफ्सा जो अल्लाह के रसूल की बीवी थी, वो भी जिंदा थी आपकी वफात के बाद। दोनों ने किए कभी कि मेरे शौहर को सवाब पहुंचे, नहीं। मेरे दामाद और मेरे नबी को सवाब पहुंचे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि आपके 2 मरतबा दामाद बने, आपने कभी अपने ससुर के लिए किया क्या? खाली अली रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद किसी और ने किया कि हसन हुसैन और दीगर ने रज़ी अल्लाह अन्हुमा? नहीं। तो पता चला, अगर इस ज़ईफ रिवायत ले भी ली जाए तो पता चलता है जो मैयत वसीयत करे उसके तरफ से कुर्बानी हो सकती है, सबके लिए नहीं है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह ने हमको वसीयत नहीं की है, तो लिहाजा उस हिस्से की जरूरत नहीं है। लोग हर जानवर में एक डालते, तो इंडिया में जनरली एक जानवर सिर्फ 6 हिस्से होते, एक रसूलुल्लाह फिक्स सब डाल देते। उस पर फिर ये कि तुम भी पैसे दो, एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ते हैं। अब ये आपकी मजबूरी भाई, वो पैसों को आप सदका समझ के दे दीजिए, क्या करना है, क्योंकि वो 7 हिस्से होते ही नहीं, 6 हिस्से होते हैं, और वो 6 हिस्से वालों को मिलकर 7वें हिस्से को स्पॉन्सर करना पड़ता है। ठीक, तो बहरहाल ये आपकी मजबूरी है। ऐसी जगह जाइए जहाँ वो हिस्सा नहीं लिया जा रहा, तो खुद कीमत कम हो जाती है उसकी। बहरहाल ये डिपेंड है आपके ऊपर, वो आपकी मजबूरी। सो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मरहूमीन के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएं। और इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तो यहाँ पर दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया सबका तू, सबका तू हो रहनुमा।